ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے. اور مویشی کیا چیز ہے ہم کو پتا ہے. انعام نون عین میم اس کا روٹ ہے، جس میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. ٹھیک ہے. حمولتاً اٹھانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر مویشیوں کے فائدے بتا رہے ہیں. کچھ اٹھانے والے ہیں یعنی ٹرانسپورٹیشن کے کام آتے ہیں، سواری کے کام آتے ہیں. اسپیشلی اونٹ ہے اور دوسرے جو جانور ہے جس کی پیٹھ کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتایا وہ فرشہ، جو زمین سے لگے ہوئے ہیں یا چھوٹے قد کے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں دو معنی اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 الانعامی حمولتاں و فرشا، ایک اٹھانے والے ہیں یا ایک اونچے ہے. جیسے اونچے اگر ہم اس کو دونوں اس میں لیں گے، اونچے جیسے جانور ہے جیسے اونٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وہ فرشا جو بالکل زمین پہ جو ہے ان کے وہ لگے ہوئے تھے، جسم لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، چھوٹے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. اور دوسرا یعنی ایک تو یہ ہو گئی کہ چھوٹے قد کے ہے. ٹھیک ہے. ایک جو ہے بڑے بڑے ہیوی اینیملز ہے اینڈ چھوٹے چھوٹے قد کے جو زمین سے لگے ہوئے وہ ہے. ایک معنی اس کے یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اٹھانے والوں میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو ہے جانور استعمال ہوتے ہیں. سیکنڈ یعنی سواری کے لیے وغیرہ کے لیے. سیکنڈ یہاں پر کیا ہے، وہ فرشا میں جو ہے بچھانے کے کام آنے والے، یعنی ان کی جو سکنز ہے جس سے ہم کارپیٹس اینڈ بلینکٹس جو ہے بناتے ہیں، جو اوڑھا جا سکتا ہے، پہنا جا سکتا ہے، بچھایا جا سکتا ہے، اس کے جو ہے کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے. جو جانور جو ہے اس لیے بھی آیا ہے یہاں پر، اونچے جو جانور ہوتے ہیں ان کو نہر کیا جاتا ہے، جیسے میں پہلے بھی لی تھی، اور جو چھوٹے جانور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو ڈفرنٹ ٹائپس آف اینیملس کی طرف غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، پلس جانوروں سے ہم جو ڈفرنٹ ٹائپ کے فائدے ملتے ہیں اس کی طرف غور کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے. یعنی اب سب سے پہلے یہ رزق ہم کو کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. کیا کسی اور نے یہ انعام پیدا کیا؟ نہیں. کیا انعام کے جو فائدے تم کو ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ پہ کسی اور کی طرف سے ہے؟ نو. تو پھر تم کو جو بھی ان سے مل رہا ہے، اوپر کھیتی کا ذکر آیا ہے، دوسرا یہاں پہ انعام کا ذکر آیا ہے، تو جو بھی رزق تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھل ہے، اناج ہے، گوشت ہے، یا پھر ان انعام کے ذریعے دودھ ہے، دہی ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کھاؤ اس میں سے. اپنے آپ کے لیے حرام مت کر لو. اللہ نے تمہیں دیا ہے، کھاؤ، لیکن کیا کرو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. اللہ نے انسان کو تمام نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ
نے शैतान को मोहलत भी दी और फिर हमको वार्न भी किया कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, लेकिन हमने क्या किया, शैतान को बेस्ट फ्रेंड बना लिया, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड की बात तो हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते ना। एक बार शैतान हमसे कोई बात कहता है फौरी हम मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बात की तरफ हम पलटते नहीं है। देखिए हम क्या मामला करते हैं। शैतान क्या करता है, हमको बुरी बुरी बेकार की चीजों में जो अल्लाह ताला को नाराज करती है उसमें उलझा देता है। उसने आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया, कोई जो है लालच, कोई फायदा दिखा के जो है कंफ्यूज करता है या रास्ते से हटाता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि ये खा लो, ये चख लो, हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तो आदम अलैहिस्सलाम भटक गए। उसी तरह हमको क्या करता है, तुम ये जाके वहां चढ़ावा कर दो, ये जाके फुला बुत के ऊपर कर दो, ये जाके फुला खबर पर कर दो, ये जाके फुला वली के नाम पे कर दो, तुमको ये मिल जाएगा, तुमको वो मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें शैतान की पैरवी करना है। अल्लाह ताला ने हमको तमाम नेमतों से नवाजा है, तो उसको खाओ, उसको पियो, उसका इसराफ मत करो, उसके साथ यानी शिरकिया कामों में या कुफराना कामों में जो है उसका इस्तेमाल मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। कौन? शैतान। शैतान क्या करता है, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करता है और तुमको जो है अपने अल्लाह के रास्ते से हटाता है, भटकाता है, ताकि तुम फाइनली जहन्नुम में जा गिरो। 8 जोड़े हैं यहाँ पर, भेड़, बकरी, ऊंट और गाय, चारों के जो है 8 जोड़े, यानी एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। जोड़े हैं मिनद दानी, भेड़ में से, इस्नैन 2, व मिनल माजी, और बकरी में से इस्नैन 2, कुल आज़करैनी, कह दीजिए क्या 2 मुज़क्कर, हर्रमा, इसने हराम किए, अमिल उन्सयैन, या 2 मुअन्नस यानी फीमेल, अम्मश्तमलत या मुश्तमिल है यानी मुज़क्कर या मुअन्नस, अलैहि इस पर, अरहामुल उसनैन, रहम 2 मादा के, यानी भेड़ और बकरी के जो 2 फीमेल है उसमें से मुश्तमिल है, यानी क्या पैदा होने वाला है उसका बच्चा, मेल या फीमेल पता नहीं है। नब्बिऊनी बिइल्मिन, बताओ मुझको 7 इल्म के, यानी ऐसी बातें जो तुम करते हो, कौन से इल्म की रोशनी में करते हो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे, यानी लाओ क्या दलील है, कहाँ पर है, क्या तौरात में है, क्या इंजील में है, क्या जबूर में है, क्या अल्लाह के पास से है, या दीन इब्राहिम में, कहाँ से ऐसी बात लेकर तुम आए हो। पिछली आयत में कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह आया है। अब अल्लाह ताला ने कोई जो है भेड़ बकरी, खास तौर की फीमेल या मेल, या पैदा होने वाला मेल या फीमेल, किसी को तुम्हारे लिए खास जानवर को हराम नहीं किया है। वमिनल इबिलिस नईन, और ऊंट में से 2 यानी मेल एंड फीमेल, वमिनल बकरिस नईन, और गाय में से 2 यानी मेल और फीमेल, उल आज़करैनी, कह दीजिए क्या 2 मुज़क्कर यानी ऊंट और गाय में से, हर्रमा, उसने हराम किया, अमिल उन्सयैन, या 2 मादा यानी मुअन्नस, ऊंट और गाय में से यानी फीमेल, अम्मश्तमलत, या वो जो मुश्तमिल है यानी कुड बी मेल और फीमेल, अलैहि जिस पर, अरहामु रहम, अल उन्सयैन 2 मादा यानी गाय और ऊंट की फीमेल जो पैदा करेगी, इट कुड बी मेल और इट कुड बी फीमेल, या ये अम कुंतुम, या थे तुम, शुहदा गवाह, इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा, जब वसीयत की तुमको अल्लाह ताला ने इसकी, यानी यहाँ पर कौन सी चीज के बारे में जिक्र है, जो मुशरिकीन मक्का का जो है तरीका था कि अगर मेल पैदा हो गया तो फुला खाएंगे, फीमेल होगा तो फुला खाएंगे, फिर जो बच्चा पैदा होगा वो मुर्दा पैदा होगा तो औरतें भी खाएंगी, जिंदा पैदा होगा तो जो है मर्द ही खाएंगे, और तो इस तरह के जो रिवाज बना लिए थे, और कुछ जानवरों को कुछ के लिए, कुछ बुतों के लिए जो है छोड़ दिया था, हराम कर लिया था, उनकी सवारी नहीं करते, उनका गोश्त नहीं खाते। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो तुम लोगों ने मुशरिकाना तरीके बना लिए हैं, उसमें से पूरे अल्लाह ताला ने बता दिए, मेल है, फीमेल है, ऑल टाइप्स ऑफ अनाम है, उसमें से कुछ पैदा होने वाले हैं जिसमें मेल भी हो सकता है, जिसमें फीमेल भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने इस तरह के जोड़े बनाए। तुम कुछ को अपने लिए हराम करते हो, कुछ को जो है अपने लिए हलाल कर लेते हो। क्या इसकी वसीयत तुमको अल्लाह ताला ने की? क्या ऐसे तालीमात तुमको अल्लाह ताला ने दिए? अगर दिए हैं
تو تم اس کے لیے کون گواہ ہے لے کر آؤ, یا تم خود گواہ تھے بتاؤ, یا کون سے نالج کی جو ہے روشنی میں تم یہ کر رہے ہو, کون سے علم کی روشنی میں تم کر رہے ہو, تو بتاؤ. اذ وصاکم اللہ بہذا, جب وصیت کی تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی. تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی بات ہے کہنا, یہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھیں گے وہ زمانے میں وہ لوگ ویسی باتیں کرتے تھے, آج کے زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے نام پہ جھوٹے فتوے دیتے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے گا اور جاہلوں کو پیشوا مانا جائے گا جو بغیر علم کے لوگوں کو باتیں بتائیں گے. اینڈ اسپیشلی آئی ہیو سین since I have come back to India, یہاں پہ لوگ بغیر علم کی اتنی باتیں کرتے ہیں and they say کہ this is from Quran and Sunnah, this is a part of deen, and پھر بولنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے. تو ہمیں ہر چیز کی بات دلیل اور دلائل اور علم کی روشنی میں کرنا چاہیے. فمن اظلم, تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے, ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے جو گڑ لے اللہ پر جھوٹ. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے, کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑ لے, کوئی خود کہے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, کوئی خود کہے اور یہ کہے کہ دین کا حصہ ہے, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیضل الناس بغیر علم, تاکہ بھٹکا دے لوگوں کو بغیر علم کے, بغیر دلیل کے. کوئی اگر بات جو ہے اس طرح کی بھٹکا دے تو کتنی خطرناک بات ہے. ناؤ مائی نیکسٹ اسائنمنٹ از کہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ دو ایسی باتیں اپنے آس پاس سوسائٹی میں جو ہو رہی ہے, جو دین کا حصہ نہیں ہے اور دین کے نام پر کہی جا رہی ہے یا اس کے اوپر پریکٹس کیا جا رہا ہے, ڈسکس دیٹ so that we start identifying and discovering it. And actually I would like each one of you कि I have discovered this, that दो points लिखिए, these two things that is being practiced on in the name of deen, which is not a part of deen and which is not a hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. کوئی بھی دو چیزیں اپنی سوسائٹی میں جو prevalent ہے وہ لکھیے, اپنے آس پاس جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. discuss it with your team leader in your team. لیکن those 2 points آپ کیا کریے, apart from discussion on main group, put it in the main group کہ I have noticed, I have discovered these 2 things. کیونکہ یہاں پر کیا ہے کہ فمن اظلم, کون سب سے بڑا زیادہ ظالم ہے, ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے جو گڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. اور پھر کیا ہے, لیضل الناس بغیر علم, تاکہ وہ بھٹکا دے لوگوں کو بغیر علم کے. It could be any WhatsApp message also, it could be any forwarded message or video also, something which you have discovered. I want you all people to, کیونکہ یہاں پر آپ لوگ آ گئے ہیں 8ویں جز پہ, اب ہم کو کیا کرنا ہے, اپنے آنکھ, اپنے کان, اپنے پورے سینسز کو کھولنا ہے, and we have to start discovering the world. We have to start discovering what is going on ہمارے آس پاس. To discover it, open your eyes, open your ears, open your senses, and what is going on, something which is not a part of deen. ٹھیک ہے, this is your next assignment, and I want everybody to be active, and I want team leaders to make sure that 2 points are submitted by each and every member of your team. ٹھیک ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یہدی القوم الظالمین, نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے, اور اوپر ظلم کس چیز کو بتایا گیا ہے, جو جھوٹ گڑ لے اللہ کے اوپر. تو اللہ کے اوپر, دین کے اوپر اگر ہم کوئی جھوٹ بات بولتے ہیں تو پھر وہ ظالم ہے, وہ جو ہے ہرگز ہدایت پانے والا نہیں ہے. عمرو بن لوہائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, میں نے عمرو بن لوہائی کو جہنم میں اپنی انتڑیوں کھینچتے ہوئے دیکھا, جو انٹسٹائنز ہوتے ہیں. اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ, حام وغیرہ چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا. ہی واز اے ویری انفلوئنشیل بزنس مین. وہ جو ہے بزنس کے کام سے شام گیا, وہاں پر لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا, اس کو اچھا لگا, وہاں سے ایک بت مکہ لایا اور مکہ میں رکھا. لوگ اس کے پیچھے چل پڑے, وہ شرک میں سب کا امام بنا. اس نے دین ابراہیم میں تبدیلی کی, اور یہ شرک کا اور بتوں کا, اور اس طرح بتوں کے اوپر جو ہے چڑھاوے چڑھانا اور کھانے پینے کا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ایک حصے میں بتوں کو شامل کرنے کا رواج جو ہے اس نے شروع کیا. کون ہے؟ عمرو بن لوہائی. تو اب آپ دیکھیے, یہاں پر میں انفارمیشن کے لیے یہ بات آپ کو دی تھی. تو ایسے لوگ, اب وہ کیا ہو گیا, وہ پریکٹس دین کا حصہ بن گئی. سملرلی ہماری سوسائٹی میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اٹ از ناٹ پارٹ آف دین,
but it has become a part of deen. لوگ جو ہے اس طرح کے کام کہتے ہیں. قل لا اجد کہہ دیجئے نہیں میں پاتا فیما اوحیا اس میں سے جو وحی کیا گیا الیہ میری طرف محرما حرام شدہ علی طعام اوپر کسی کھانے والے کے یطعمہ وہ کھاتا ہے اس کو الا ان یکونا مگر یہ کہ وہ ہو. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پاس وحی کیا گیا یعنی قرآن اور اپارٹ فرام وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع, یو پیپل نو دس رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. تو جو قرآن کے حصے میں وحی ہے یا پھر عدد قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوتی تھی, تو بیسیکلی قرآن اینڈ سننا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو تم لوگوں نے یہ حرام کا جو طریقہ بنایا ہے اور جو حرام حلال کے جو تم طریقے فالو کرتے ہو, میں تو وحی میں جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نازل ہوتی ہے اس میں تو نہیں پاتا کھانے میں اوپر کسی کھانے والے کے دس از حرام اس کو بتوں کے نام پہ کر دو. یا پھر اگر ہماری سوسائٹی میں دیکھیں تو کچھ جو ہے درگاہوں کے اوپر ہو جاتا ہے, کچھ جو ہے ولیوں کے نام پہ ذبح ہو جاتا ہے, کچھ جو ہے بزرگوں کے نام پہ کچھ ہو جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں کہا, لیکن کون سے کھانے حرام ہیں وہ یہاں پہ بہت کلیئرلی بتایا گیا ہے. سب سے پہلے الا ان یکون میتہ, مگر یہ کہ وہ مردار جو خود سے مر گیا اور جو ہے اس کو اسلامکلی سلاٹر نہیں کیا گیا. پہلے بھی ہم لے چکے ہیں یہ چیز بہت ہی ڈیٹیل میں کہ مردار جو ہے ڈیکے ہونے کے بعد اس کے اندر کے جو جرمز رہتے ہیں, بیکاز اسلامک سلاٹرنگ سے کیا ہوتا ہے جو بلڈ نکلتا ہے اس میں جانور کے باڈی میں جو جرمز ہوتے ہیں انفیکشنز ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں, تو وہ کیا ہو جاتا ہے اندر ہی رہ جاتا ہے اور پھر جو ہے جھٹکے سے جو مارتے ہیں کلاٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو پھر دیز آر آل ویری ہارمفل فار آور ہیلتھ. ایون جو ہے نان مسلمز دے پریفر اسلامک میتھڈ آف سلاٹرڈ میٹ, کیونکہ اس میں جو ہے سائنٹیفکلی بھی جو ہے اسٹڈی کیا گیا ہے تو بہت فائدے ہیں. تو مردار خیر یہ تو جو ہے دنیائی فائدے یا ڈسکوریز واٹ ایور ہے, ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے, دیٹ از انف فار اس, اس کے ڈیٹیلز میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو. تو وہ جو مردار ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے, جو اسلامکلی سلاٹرڈ نہیں ہے, جو ہے خود سے مر گیا ہے جانور, وہ ہمارے لیے حرام ہے. پھر او دمن یا خون مسفوحن بہتا ہوا, اس کے پہلے جو ہے ہم لیے تھے کہ دمن مسفوحن یہاں پہ سورۃ الانعام میں آئے گا, یہاں پر آ گیا دیکھیے یہ ورڈ کہ بہتا ہوا خون, یہ جو ہے ہمارے لیے حرام ہے. البتہ جو گوشت میں رہ جائے, کلیجی میں رہ جائے وہ ٹھیک ہے. او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر کا, اس کے ڈیٹیلز بھی ہم لے چکے کہ کوکنگ ٹیمپریچر پر بھی جو ہے خنزیر کے گوشت کے اندر جو جرمز رہتے ہیں وہ نہیں جو ہے مرتے, اور اس کے علاوہ پر اس کی فطرت اتنی خراب ہوتی ہے کہ اٹ ول امپیکٹ از آلسو, ہماری طبیعت اور فطرت میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ یہ ساری تو باتیں جو ہے اسٹڈیز ہے اینڈ آل ہے, بٹ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کہہ دینا کافی ہے کہ ہمارے لیے حرام ہے. فَإِنَّهُ تو بے شک وہ رجسم ناپاک ہے, او فسقن یا گناہ کے کام ہے, احل لغیر اللہ بہ پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے ساتھ اس کے. یعنی اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خنزیر جو ہے ناپاک ہے, اور پھر اس کو کھانا, کس کو, مردار کو کھانا, بہتا ہوا خون کھانا, خنزیر کا گوشت کھانا, یہ جو ہے کیا ہے گناہ کا کام ہے. اور اس کے علاوہ پہ کوئی بھی ایسا جانور بظاہر جو ہے وہ حلال ہے, لیکن جیسے انعام ہی ہے, اونٹ گائے بیڑ بکری ہی ہے, وہ جو ہے کیا ہے بظاہر جو ہے جانور حلال ہے, بظاہر اسلامکلی بھی سلاٹر کیا گیا ہے, لیکن بتوں کے نام پہ سلاٹر کیا ہے, جنوں کے نام پہ سلاٹر کیا ہے, فرشتوں کے نام پہ, روحوں کے نام پہ, شیاطین کے نام پہ, پیروں کے نام پہ, بزرگوں کے نام پہ, پیغمبروں کے نام پہ, کوئی خاص پتھروں پر یا کوئی خاص مکان یا جگہ کے اوپر جو ہے اسپیسیفکلی وہ جگہ پر ہی کرنا ہے تاکہ فلاں جو ہے وہاں پہ کوئی خوش ہو جائے گا, تو یہ سب ہمارے لیے حرام ہے. اگر کوئی ڈائریکٹلی بتوں کے نام پر جو ہے ذبح کیے ہوئے ہے, جیسے نام اللہ کا نہیں لیا گیا لیکن جو ہے کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا, تو وہ تو حرام ہی ہے. اگر بعض وقت کیا ہوتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن خوش اللہ کو نہیں بلکہ کسی اور کو کرنے کے لیے, جیسے درگاہوں وغیرہ پہ یا کوئی ایسی جگہوں پر یا کوئی ایسے ٹائم پر اسپیسیفکلی کہ فلاں امام کو جو ہے ہم خوش کریں, فلاں جو ہے بزرگ کو خوش کرے, یا فلاں اہل قبر کو ہم جو ہے خوش کرے, نام اللہ کا لیا جا رہا ہے لیکن انٹینشن کسی اور کو خوش کرے, کیونکہ فصلی لربک وانحر, نماز اور قربانی اور نحر صرف اللہ کے لیے ہوگی, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوگی. اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں بظاہر نماز, لیکن خوش کسی اور کو کرنا ہے تو وہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوگی. اسی طرح اگر ہم قربانی کر رہے ہیں لیکن نام اللہ کا لے رہے ہیں لیکن خوش کسی اور کو کرنا, اس کے پیچھے انٹینشن ہے, تو وہ گوشت اور ویسا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے.
تیسرا، اگر اللہ کا نام کے ساتھ ساتھ کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن جیسے اللہ پلس فرشتہ، اللہ پلس کوئی پیر، اللہ پلس جن، یہاں تک کہ اللہ پلس کوئی نبی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ صرف اور صرف قربانی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، نہ سرکشی کرنے والا ہے، وَلَا عَادٍ، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، یعنی اس کو شوق نہیں ہے، اس کو جو ہے یہ نہیں ہے کہ دیکھتا ہوں کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کھاتے ہیں تو میں بھی کھاؤں گا، یا پھر یہ نہیں ہے کہ یہ پرانی باتیں ہیں مسلمانوں کے لیے آج یہ حلال ہے، وہ جو ہے اگر مجبوری میں کوئی اس کے منہ میں ٹھوس رہا ہے، یا کوئی وہ ایسی جگہ پر ہے جو اس کو مجبوری کھانا پڑا، جیسے وہ کوئی برفیلے جگہ پہ ہے، کھانے کے لیے کوئی جھاڑ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، پتے نہیں ہے، جانور نہیں ہے، صرف اس کو ایک مردار جانور نظر آتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، سروائیول کے لیے صرف اتنا کھاتا ہے جتنا کہ اس کو جینے کے لیے ریکوائرڈ ہے، تو پھر فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تیرا رب غفور الرحیم ہے، یعنی مجبوریوں میں اللہ تعالیٰ نے حرام کرنے پر بھی معاف کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کیا، کیونکہ اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے صحت کے لیے بری ہے۔ پھر اب آپ دیکھیے، اس حرام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ گنجائش دی ہے، جیسے ہو سکتا ہے کوئی جیل میں بند ہے، وہاں پہ کوئی کھانا نہیں ہو، پینا نہیں ہو، ایک مردار جانور ہو، یا کوئی جو ہے صرف وہ اویلیبل ہے جو غیر اللہ کے اوپر ذبح ہو، تو ویسے ٹائم پر جو ہے ایسا حرام کھانا انسان کے لیے وہ ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔